اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایمان۔ اللہ پاک سورہ آل عمران 139 میں فرماتے ہیں، اور نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کوئی منجمد یا خاموش چیز کا نام نہیں، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کے لیے جو ایمان ہے وہ ہمارے اندر سے گرو کرتا ہے، اندر کی طاقت چاہیے ہوتی ہے ایمان کے لیے۔ ایمان کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک پودا ہے، جو اصل پودا ہوگا، پھول ہوگا، وہ زمین کے اندر گہرائی میں دبا ہوگا، اس کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو ہوا بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جو نقلی پھول ہوتا ہے، نقلی پودا ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کو آپ اندر رکھیں، اس کو باہر رکھیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جیسے اصلی چیز جو ہوتی ہے اس کو اندر سے سہارے چاہیے ہوتے ہیں اور نقلی چیز کو باہر کے سہارے چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہمارا ایمان ہے اس کو اندر سے سپورٹ چاہیے، اس کو ہمارے اندر سے، اس کو دل کی طاقت چاہیے۔ اللہ پاک سورہ عصر میں فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم انسانیت در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اللہ کی ذات یہاں قسم کھا رہی ہے۔ اللہ کی بات، اللہ پاک جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ پاک کو قسم اٹھانے کی اپنی بات کی سچائی کے لیے ضرورت نہیں، لیکن یہاں پہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، اور وہ بھی زمانے کی قسم، والعصر، اور زمانے کی قسم۔ کہ بات کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کتنی بڑی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، کہ اللہ پاک کہتے ہیں زمانے کی قسم، تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ آگے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جن میں پہلی چیز ہے ایمان۔ اب اس آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے کہ نجات کا دار و مدار، خسارے سے بچنے کا دار و مدار ان 4 چیزوں پہ ضروری ہے، اور یہ چاروں ایک ہی ہیں۔ ایک چیز آئے گی تو دوسری خود بخود آ جائے گی، پہلی 2 ہوں گی تو تیسری آ جائے گی، پہلی 3 ہوگی تو چوتھی آئے گی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ اگر ایمان ٹھیک ہوگا، اگر اندر سے آپ کا دل مضبوط ہے، آپ کا ایمان ٹھیک ہے، آپ کو حق معلوم ہے، تو نیکسٹ آپ کا عمل لازماً درست ہوگا کہ اس کے مطابق، اس حق کے مطابق پھر عمل کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اس کے اکارڈنگ چلنا۔ جب ایمان ٹھیک ہوگا، اپنا عمل درست ہوگا، تو پھر اس کا اعلان کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو دوسروں کو بتانا، حق بات کی نصیحت کرنا، کہ دوسروں کی بھی پھر فکر ہوتی ہے انسان کو، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتے دیکھا، پھر وہ خاموشی نہیں ہوتی وہاں پہ، حق کا علم بردار بن جاتا ہے پھر انسان، کہ حق بات کی پھر نصیحت کرنا۔ اور جب حق بات کی نصیحت ہوگی، جب حق بات کہی جائے گی، تو یہ اس راستے کی ہے کہ اس راستے میں جب آپ حق بات بولو گے تو پھر تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں پہ ثابت قدم رہنا، صبر۔ تو یہاں پہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ نجات کے لیے ضروری ہیں۔ تو ایمان ہوگا تو عمل بھی ہوگا، عمل ہوگا تو پھر دوسروں کو نصیحت بھی ہوگی، اور پھر جب دوسروں کو نصیحت کریں گے تو پھر آپ پہ تکلیفیں بھی آئیں گی اس راستے میں۔ اور یہ جو اس راستے کی آزمائش ہے، جو اس راستے میں تکلیف انسان پہ آتی ہے، وہ آتی ہی ایمان سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے لوگ بھی گزرے، جن کا ایمان کا لیول جتنا بلند تھا، ان کے اوپر اسی حساب سے آزمائش آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آگ کیسے بجھی تھی؟ ان کے ایمان کی حرارت کے مقابلے میں وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، کہ ان کا ایمان اتنی طاقت رکھتا تھا، اتنی طاقت رکھتا تھا کہ وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں اس راستے میں کیسے دن گزرے ان کے۔ طائف کی وادی کو ذہن میں لائیں، شعب ابی طالب کی گھاٹی کو ذہن میں لائیں، بدر کے میدان کو، احد کے میدان کو، سوچے تو صحیح کہ ان کی زندگیاں گزری کیسے۔ وہ 13 سالہ زندگی مکے میں جو گزاری گئی اعلان نبوت کے بعد، وہ کیسے زندگی گزری؟ تو کیا تھا وہاں پہ؟ ایمان تھا،
अगर ईमान था तो फिर वहाँ पे तकलीफ भी आई। और अल्लाह पाक खुद कुरान मजीद में इस चीज़ के बारे में फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा 214 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे जबकि तुम पर अभी वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहलों पे आए थे। ये अल्लाह पाक हमसे फरमा रहे हैं कि जो भी इस कुरान को पढ़ने वाला है कि क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे और तुम पे वो हालात ही नहीं है जो पहलों पे आए थे, कि उनको आजमाया गया, उनको हिला दिया गया, कि हत्ता कि उनके रसूल भी कहने लगे कि या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। कि इस रास्ते में जितना आपका ईमान बढ़ेगा उतनी आप पे आजमाइश आएगी, उतनी आप पे तकलीफें आएंगी। सूरह अल-अनकबूत का आगाज देखें, अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि हम उन्हें यूं ही छोड़ दिए जाएंगे, कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे कि बस वो ये कह दे कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया ना जाएगा? कि अल्लाह पाक पूछ रहे कि क्या इंसानों ने ये गुमान कर लिया कि वो ईमान का इकरार करके छोड़ दिए जाएंगे और फिर उन पर आजमाइश नहीं आएगी कि क्या वो अपने इकरार में सच्चे हैं? आजमाइश का मतलब क्या है? कि हम इस चीज़ का इकरार कर रहे ज़ुबान से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं कोई मबूद अल्लाह के सिवा, तो क्या हम अपने इस इकरार में सच्चे हैं? क्या अब जब अल्लाह के रास्ते में हमारे ऊपर कोई हमें जब आजमाया जाएगा तो क्या वहाँ हम अपने इकरार में सच्चे होंगे कि हम सिर्फ एक अल्लाह को बड़ा मानते हैं? ये साथ में लोगों को भी बड़ा माना हुआ है, लोगों का भी डर है बीच में, और लोगों के डर से हम अल्लाह के हुक्म को पीछे कर देते हैं। ये अल्लाह पाक ज़रूर देखेंगे अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो। अल्लामा इकबाल कहते थे ना कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के जो आगे अहकामात हैं, जो इस पे चलना है वो बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये मुसलमान होना आसान नहीं है। तो जितना ईमान बढ़ेगा, जितना हमारे अंदर से, हमारे कल्ब से ईमान बढ़ेगा, उतना ही अल्लाह के हुक्म को मानना आसान होगा। और ईमान ही असल ज़िंदगी है। जितना आपका ईमान बढ़ेगा, आपका अंदर का सुकून उतना ही बढ़ेगा। और ईमान की जब कमी होगी तो आपकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी, आपकी नफ्स परस्ती बढ़ेगी।